ہماری کابینہ نے ایک پرنسپل فیصلہ یہ کیا تھا کہ جب بھی جے آئی ٹی یا کوئی بھی انویسٹیگیشن ایجنسی جب ہمیں نام بھیجے گی تو ہم وہ نام ای سی ایل کے اوپر ڈالیں گے، اور ہم نے اسی اپنی پالیسی کے مطابق جب جے آئی ٹی کی طرف سے نام آئے تو ہم نے وہ نام ای سی ایل کے اوپر ڈال دیے۔ جو گلیئرنگ ایگزامپل ہے ہمارے سامنے، سب سے جو بدترین مثال ہے ہمارے سامنے، وہ اسحاق ڈار کی ہے۔ ایک سٹنگ فائنانس منسٹر، وزیر اعظم اپنا جہاز اس کو دیتے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب، اور وہ اس جہاز میں ملک سے فرار ہوتا ہے اور آج تک واپس نہیں آیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی کم از کم عدالت نوٹس دیتی، اور جس طریقے سے انہوں نے ایک مجرم کو فرار کرایا اس کے تحت ان کے خلاف کرمنل کارروائی ہوتی، لیکن ابھی تک ہوا ایسا نہیں ہے۔ چاہے کوئی بھی شخص صرف اس کے عہدے کے اوپر نہیں ہے معاملہ، اس کا جو ہماری اپنی ایک بٹر مسالے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، تو یہ تمام جو معاملات ہیں ان کو دیکھ کر ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ لہٰذا آج کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق، کیونکہ سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے، اس کے مطابق یہ جو لسٹ ہے یہ ای سی ایل ریویو کمیٹی کو بھیج دی جائے، جو کہ وزارت داخلہ کے اندر کام کر رہی ہے، اور ان سے پھر اس کے اوپر رپورٹ لی جائے، اور وہ میٹیریل اگلے ہفتے کابینہ کے سامنے رکھیں گے۔ وہ بتائیں گے کہ کیا وجوہات ہیں کہ جس کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ ناموں کو ای سی ایل کے اوپر ڈالنے پر نظر ثانی ہونی چاہیے، اور اس میٹیریل کو دیکھ کر ہی جو ہے وہ پھر فیصلہ کریں گے کہ کیسا یہ معاملہ جو ہے وہ آگے چلتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اہم معاملات، ایک تو جو پرائیویٹائزیشن کے لیے اوپر جو 6 قریب جو 5 یونٹس ہیں جن کو فوری طور کے اوپر فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کی پرائیویٹائزیشن کو پرائیورٹی لسٹ کے اوپر ڈالا جائے گا۔ اس میں حویلی بہادر شاہ، اس کے ساتھ ساتھ جو ماری پیٹرولیم میں گورنمنٹ کے شیئرز ہیں اس کو ڈس انویسٹمنٹ کیا جائے گا، لاکھڑا کول مائنز ہیں، جو سروسز انٹرنیشنل ہوٹل لاہور میں بہت بڑی بلڈنگ ہے، بڑے عرصے سے پڑی ہوئی ہے، اس کو، اور پھر کے الیکٹرک کی جو سیل ہے اس کے اوپر ایک جو کیبنٹ کمیٹی ہے وہ بنی ہوئی ہے، وہ اس کو جائزہ لے کے وہ بھی ایک حتمی معاملہ جو ہے اس کے اوپر پہنچے گی کہ اس کو کس طرح سے ہم نے آگے بڑھانا ہے۔ اور یہ جو یونٹس ہیں ان کو پرائیویٹائزیشن میں ایکسل پہ ڈالا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں، پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں کیبنٹ کمیٹی کی تشکیل دی گئی ہے۔ آج حتمی جو ایک لینڈ کا، آپ کو معلوم ہے ایک لینڈ بینک بنانا چاہ رہے تھے ہم، جس میں حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ زمین جو کہ ایک پاکستان میں وفاق اور صوبوں میں پڑی ہوئی ہے اور اس کا کوئی یوٹیلائزیشن نہیں ہو رہی ہے، لہٰذا اس کو استعمال میں لانے کے لیے جو ہے وہ کام کیا جائے۔ فیڈرل گورنمنٹ کی تقریباً 9,442 کنال زمین آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے، پنجاب کی تقریباً 56,000 کنال زمین آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے، خیبر پختونخوا کی 5,258 کنال جو ہے زمین وہ آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے۔ یہ ساری زمین ایک لینڈ بینک میں جائے گی اور وہاں سے پھر اس کو مختلف جو استعمال ہے اس میں لایا جائے گا۔ لیکن ابھی پرویز خٹک صاحب کو آج یہ ہدایت کی گئی ہے کہ تقریباً جو 150 کے قریب جو پرائم پراپرٹیز ہیں پاکستان کی، جن کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ وہ وہاں پر ہیں لیکن ان کی جو ہے وہ ڈسپوزل نہیں ہو پا رہی، تو وہ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ جو لینڈ ہے اس کو وہ کس طریقے سے ڈسپوز آف کرے، اور وہ سوموار کو یہ کمیٹی ملے گی۔